بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا مولا اسٹوری میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے نیو آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور اچھے کمنٹ بھی کریں۔ آج کی جو کہانی ہے وہ ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کی بہت ہی دکھ بھری کہانی ہے۔ تو اب چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ رات کا وقت تھا۔ میرے گھر میں ہونے والے اس تماشے کو میں کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں حیران تھا، مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ جو راز مجھے دن رات تنگ کیے ہوئے ہیں، میں اس کی تہہ تک جا کر ہی دم لوں گا۔ میری نظریں اپنی بیوی پر تھیں۔ ابھی تو وہ سکون سے سو رہی تھی، پر یہ اس کے جاگنے کا وقت تھا، اور جیسے ہی وہ جاگی میں سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر اس سمت گئی جہاں روز جاتی تھی اور وہی کام کرنے لگی جو روز کرتی تھی۔ آخر اس عجیب و غریب کام کی وجہ کیا تھی، جواز کیا تھا؟ وہ آگے بڑھی تو میں نے اس کا پیچھا کیا، پر اس وقت مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ میں اس کے پیچھے آخر گیا ہی کیوں تھا، کیونکہ وہ منظر جو ابھی میری آنکھوں کے سامنے آ چکا تھا، اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام اسلم ہے، میری عمر 28 سال ہے۔ میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ میری صرف ایک بہن شادی شدہ تھی۔ میں اپنے گھر کی تھی۔ باقی 4 بہنیں مجھ سے بھی عمر میں بڑی تھیں۔ چاروں سرکاری اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ مجھے میری بہنوں نے ہی پالا تھا۔ اب ان کی شادی کی عمر بیتی جا رہی تھی، پر وہ سب شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اگر ان کے لیے کبھی ہمارے گھر کوئی رشتہ آ بھی جاتا تو وہ رشتے میں اتنے کیڑے نکالتی کہ اس کا جواز ہی ختم ہو جاتا۔ 1-2 بار میں نے اپنی بڑی بہن سے اس بارے میں بات بھی کی کہ کب تک وہ یوں ہی گھر بیٹھی رہیں گی، شادی تو کرنی ہی پڑے گی، مگر وہ مجھے جھاڑ دیتی اور میں چھوٹا ہونے کے ناطے چپ ہو جاتا۔ ان کے چکر میں میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ مجھے ایک سلمیٰ نامی لڑکی بہت پسند تھی اور یہ میرے آفس میں کام کرتی تھی۔ اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے اظہار محبت بھی کر چکے تھے۔ میں اسے اپنی بہنوں کے بارے میں سب کچھ ہی سچ بتانا چاہتا تھا کہ کس طرح کی عورتیں ہیں، مگر میں نے اسے صرف اتنا ہی بتایا کہ میری بہنوں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ سچ بتا کر میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بس اتنا ہی کہا کہ میری بہنیں میری مائیں ہیں، دل کی بہت اچھی ہیں، تم ان کی عزت کرو گی تو وہ اس سے زیادہ تمہاری عزت کریں گے۔ سلمیٰ نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ایسا ہی کرے گی اور سب کی عزت کرے گی۔ بہنوں سے سلمیٰ کے بارے میں بات کرنا بھی ایک محاذ تھا۔ پہلے مجھے طعنے دیے گئے کہ میں شادی کے لیے مرا جا رہا ہوں، پھر اس شادی میں فائدہ نقصان دیکھا گیا۔ میں مجبور بھی تھا اور چالاک بھی۔ میں جلد از جلد سلمیٰ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ میری حقیقت جاننے کے بعد انکار نہ کر دے، اس لیے میں نے سارا جہیز خود بنایا۔ اپنی بہنوں سے جھوٹ بولا کہ یہ سلمیٰ نے بنایا ہے۔ لالچ اور جھوٹ کی بنیاد پر شادی ہو گئی اور سلمیٰ میرے گھر آ گئی، پر افسوس کہ 1 ہفتہ ہی سکون سے گزرا تھا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ میری بہنوں کو سلمیٰ کی ہر بات سے مسئلہ تھا۔ سلمیٰ بھی کوئی گری پڑی لڑکی نہیں تھی کہ ان کی باتیں سنتی رہتی، اور وہ بھی جو جائز نہیں تھی۔ میں اگر بیوی کی سائیڈ لیتا تو سب بہنیں مجھ پر برس پڑتی، اور اگر بہنوں کی سائیڈ لیتا تو سلمیٰ ناراض ہو جاتی۔ میں تو جیسے ان سب کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ بہرحال زندگی گزرنے لگی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا تھا
اور یہی بات میری بہنوں کو برداشت نہیں تھی۔ پھر ایک دن جہیز والی کہانی کھل کر سامنے آ گئی۔ اب میری بہنوں نے مجھے بھی ڈانٹا اور بے عزت کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے لگا، سلمیٰ امیز سے ہو گئی تھی۔ مجھے اولاد کی خوشی ملنے والی تھی، پر یہ خوشی بھی ادھوری رہ گئی۔ میرا بچہ سلمیٰ کے پیٹ میں ہی مر گیا۔ میری اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گئی۔ اب سلمیٰ کچھ بدل سی گئی تھی، کہیں کھوئی سی رہتی تھی۔ میری بہنیں بھی اسے تانے دیتی کہ یہ منحوس ہے، یہ بچہ چاہتی ہی نہیں تھی، پر وہ انہیں جواب نہیں دیتی تھی۔ اب وہ مجھ سے بھی دور رہنے لگی تھی۔ پھر ہمارے گھر میں ایک عجیب تماشے نے جنم لیا۔ میں نے نوٹ کیا، سلمیٰ سارا دن پانی پیتی رہتی ہے، ایک عام انسان سے زیادہ، اور عجیب غیر انسانی طریقے سے وہ دن میں 15 سے 20 گلاس پانی پی جاتی ہے اور ساری رات باتھ روم کے چکر لگاتی رہتی ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بس یہی بتایا کہ دن میں پیاس زیادہ لگتی ہے، بس اسی لیے رات کو بہت بار واش روم جانا پڑتا ہے۔ پر مجھے اس کے کہنے سے یہ سب صاف جھوٹ لگ رہا تھا۔ بس حیران تھا، میں جانتا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ایک دن گھر میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں آفس سے گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ دیکھا تو میری چاروں بہنیں بے ہوش تھیں اور کسی بھی طریقے سے ہوش میں نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا، وہ بھی حیران تھا۔ میری بہنوں کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ہم انہیں ہاسپٹل لے جانے کی تیاری میں تھے کہ انہیں ہوش آ گیا۔ ان کو یاد نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ سلمیٰ بھی 2 دن سے اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میری بہنوں نے نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا، مگر بے ہوش ہونے کی وجہ کیا تھی کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ میری سب سے چھوٹی بہن وہ واحد بہن تھی جس کی سلمیٰ سے اچھی دوستی تھی، اور وہ میری بھی بہت عزت کرتی تھی۔ میں نے ایک دن دیکھا، میری چھوٹی بہن نے گھر سے جاتے ہوئے سلمیٰ کی ہتھیلی میں کچھ تھما دیا تھا۔ جانے وہ کیا چیز تھی؟ میرے پوچھنے پر سلمیٰ نے بتایا کہ ہم دونوں میں ادھار اور لین دین چلتا رہتا ہے۔ کبھی میں اس سے کچھ پیسے ادھار لے لیتی ہوں تو کبھی وہ مجھ سے لے لیتی ہے، اس لیے وہ مجھے میرے پیسے واپس کر رہی تھی۔ جبکہ میں حیران تھا کہ میری بہن کو پیسوں کی ضرورت تھی تو وہ مجھے بھی کہہ سکتی تھی۔ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ شاید کوئی ذاتی نوعیت کی چیزوں کے لیے پیسے مانگ رہی ہوگی۔ ہر بات تو مردوں سے کرنے والی نہیں ہوتی۔ مجھے سلمیٰ کا راز جاننا تھا، آخر وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ اس لیے میں نے ایک پلان بنایا۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں ہونے والے اس تماشے کو کافی دن سے دیکھ رہا تھا۔ حیران تھا، پر آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ سب کچھ جان کر ہی رہوں گا۔ پھر میں نے سونے کی ایکٹنگ کی اور وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ میں نے دیکھا میری بیوی نے باتھ روم کی دیوار پر لگے کیل پر ایک بڑا سا چارٹ لٹکایا جس پر میری بہنوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں اور ان پر کچھ رنگ لگے ہوئے تھے، کچھ کراس کے نشان بنے ہوئے تھے۔ میری بہن کی ان تصویروں پر کوئی منتر پڑھ رہی تھی اور ایک نہایت ہی خستہ لباس میں ملبوس تھی جس کو اس نے شاید کئی دن سے دھویا نہیں تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ کوئی ناپاک عمل کر رہی تھی جو ناپاک حالت اور باتھ روم جیسی جگہ پر ہی کرنا تھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں، وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی۔ ہمیں ایک دوسرے سے لاکھ شکوے سہی، پر کیا وہ میری بہنوں سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ انہیں اتنا سنگین نقصان پہنچانے کی درپا ہو جاتی؟ میں الٹے قدموں وہاں سے چلا گیا۔ سلمیٰ کچھ دیر کے بعد میرے پاس آئی اور میرے قدموں میں گر گئی، روتے ہوئے اتنا ہی کہنے لگی کہ جیسا آپ سمجھتے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، پر میں اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ میری بہنیں بھی جاگ گئیں، پھر گھر میں شور مچ گیا۔ میں نے غصے میں آ کر سلمیٰ کو گھر سے نکال دیا۔ سلمیٰ مجھے کال کرتی رہی، پر میں نے اس کی کوئی کال ریسیو نہیں کی۔ سلمیٰ کے جانے سے میری بہنیں بہت خوش تھیں۔ وہ میرے لیے دوسری لڑکی دیکھنے لگیں۔ اب مجھے
کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، مگر میرے دل میں اب بھی سلمیٰ کی محبت بسی ہوئی تھی۔ ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری چھوٹی بہن روتے ہوئے گھر سے نکل رہی تھی۔ میرے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ رکشے میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے باقی بہنوں سے پوچھا کہ چھوٹی بہن روتی ہوئی کیوں گئی ہے اور کہاں گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، بس یوں ہی بہنوں میں کوئی بات ہو گئی تھی۔ وہ چھوٹی سی بات کا برا مان گئی تھی۔ تم پریشان مت ہو، وہ کچھ ہی دیر میں آ جائے گی۔ بلکہ میں نے اسے یوں جاتے دیکھا تھا جیسے کوئی بہت بڑی بات تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ میری چھوٹی بہن میری کال بھی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ مجھے اچانک میرا بیڈ زور زور سے ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ قدرت ناراض ہو گئی ہے، زلزلہ آ رہا ہے۔ میں فوراً اپنے کمرے سے بھاگا، اپنی بہنوں کے کمرے کی طرف گیا کہ انہیں جگا سکوں۔ میں نے کمرے کا دروازہ دستک دی مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میری بہنیں جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ میں باہر گیا تو وہ باہر بھی نہیں تھیں۔ میں انہیں آوازیں دینے لگا، تبھی زلزلہ رک گیا۔ 15 منٹ کے بعد میری بہنیں سیڑھیوں سے نیچے آئیں، بتایا کہ ہم چھت پر چلی گئی تھیں، جبکہ ایسی حالت میں یہ تو بہت بڑی بے وقوفی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کو میری آواز بھی نہیں آئی تھی؟ کہنے لگی ہمیں تو کوئی آواز نہیں آئی۔ خیر یہ بات بھی گزر گئی۔ کچھ ہی دنوں میں میرے گھر میں ایک اور بات ہوئی جسے میں نے نوٹ کیا تو میں حیران رہ گیا۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ایک بہن بالکل میری بیوی کی طرح بھر بھر گلاس پانی پی رہی تھی۔ مجھے تو پہلے لگا یہ میرا وہم ہے، مگر پھر ایک دن میں نے دوسری بہن کو بھی یہی کرتے دیکھا۔ میرا دل دماغ چکرا گیا۔ میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنی بیوی کی جاسوسی کی ویسے ہی اپنی بہنوں کی جاسوسی کرنے لگا۔ ایک رات میں نے اپنی بہنوں کے کمرے میں نظر رکھی کہ وہ کس وقت باتھ روم میں جاتی ہیں۔ آدھی رات کو جب میں نے انہیں باتھ روم جاتے دیکھا تو میں نے ان کا پیچھا کیا۔ میں وہاں کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہاں بھی وہی صورتحال تھی۔ دیوار پر ایک تصویر تھی جو صرف سلمیٰ کی نہیں، سلمیٰ کے ساتھ میری بھی تھی۔ سلمیٰ کا میری بہنوں پر جادو کرنا اور ان کو برا چاہنا تو سمجھ میں آ سکتا تھا، اور میری بہنوں کا بھی سلمیٰ سے نفرت کرنا بنتا تھا، پر میری بہنوں کا مجھ سے بھی نفرت کرنا، میرا برا چاہنا اور مجھ پر بری نیت سے کالا جادو کرنا میرے لیے ایک بہت ہی بڑا صدمہ تھا۔ پھر میں کچھ دنوں سے بیمار رہنے لگا تھا۔ میری طبیعت بوجھل رہتی تھی، دل کرتا تھا کہ اپنی جان دے دوں۔ ڈاکٹر کے پاس بھی گیا پر اس کا کہنا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ میں اپنی چھوٹی بہن کے گھر گیا۔ میں حقیقت جاننا چاہتا تھا کیونکہ اب وہی اس معاملے میں میری مدد کر سکتی تھی۔ میں اس کے گھر گیا، اسے سب بتایا۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے حقیقت میرے گوش گزار کرنا شروع کر دی۔ بھائی بہنیں تو پہلے دن سے ہی سلمیٰ کے خلاف تھیں، اور جب سے انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ نے بھابھی کے لیے جہیز خود بنایا ہے اور آپ نے ان سے جھوٹ بولا ہے، اور پہلے آپ اپنی ساری کمائی بہنوں کو دیتے تھے اور اب اپنی بیوی کو دیتے ہیں اور بہنوں کو تھوڑی سی رقم دیتے ہیں، تو وہ آپ کے بھی خلاف ہو گئیں۔ بھابھی پر جادو کرنے کی شروعات انہوں نے کی تھی۔ بھابھی بیمار رہنے لگی تھی۔ آپ کی اولاد بھی اسی لیے اس دنیا میں آنے سے پہلے مر گئی تھی۔ سب بہنوں نے میرے سامنے یہ باتیں قبول کی تھیں۔ تب سے سچ پوچھیں تو مجھے اپنی بہنوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں تب سے بھابھی کی طرفداری کرنے لگی تھی اور ان کی سائیڈ لینے لگی تھی۔ میں ہی بھابھی کو ایک پیر کے پاس لے گئی تھی۔ اس نے کوئی عمل کیا اور پھر بابا جی نے کہا تھا کہ اگر اس عمل سے ساری بہنیں بے ہوش ہو گئیں تو سمجھ لینا کوئی کالا اور گندا جادو تم پر کر رہے ہیں۔ اور اس دن یہی ہوا تھا کہ بھابھی اس دن اپنی خالہ کے گھر نہیں میرے ساتھ تھی۔ بھابھی نے
پیر بابا کی ہدایت پر ان کے عمل کو توڑنے کے لیے ایک ایسا عمل شروع کیا تھا، کیونکہ بھابھی پھر امید سے تھی، پر انہوں نے یہ بات آپ کو نہیں بتائی کہ کہیں آپ پھر اپنی بہنوں کو بتا نہ دیں اور وہ اپنی اولاد کھو نہ دیں۔ آپ نے بھابھی کے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ ساری بہنیں اب بھی عمل میں مصروف ہیں۔ وہ بھابھی کو اور آپ کے ہونے والی اولاد کو جان سے مار دینا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ گھر جائیداد آپ کے نام ہے اور آپ آج کل اپنی بیوی کو واپس لے آئیں گے، اس لیے وہ آپ کو بھی اس راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں بہت روکا مگر وہ اب میری بھی نہیں سن رہی۔ بھائی، وہ شیطان کے جال میں پھنس چکی ہیں۔ آپ بھابھی کے پاس جائیں، اپنی اولاد اور بیوی کو بچائیں، ان کو یہاں سے دور لے جائیں۔ کچھ کریں نہیں تو آپ کی دوسری اولاد بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جائے گی۔ بھائی، میں یہ سب آپ کو پہلے ہی بتا دیتی، پر بڑی بہن نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے کچھ بھی بتایا تو مجھ پر بھی کالا جادو کروا دیں گی۔ میری چھوٹی بہن نے مجھے جو حقیقت بتائی، یہ سب سننے کے بعد میں صدمے میں تھا کہ کیا سگی بہنیں بھی ایسی ہو سکتی ہیں؟ جائیداد اور پیسے کے لیے وہ کس حد تک گر جاتی ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنے ہی خون کے رشتے کیسے انسان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کے گھر گیا، وہ 8 ماہ کے حمل سے تھی، بہت بیمار تھی، بہت ہی بری حالت میں تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر میں محلے کے ایک مفتی صاحب کے پاس گیا، ان کے سامنے سارا معاملہ رکھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک عمل ہے، کیونکہ پانی اس لیے بار بار پیا جاتا ہے کیونکہ یہ عمل بہت گرم ہوتا ہے، اور اس کے توڑ کا عمل بھی اس کے جیسا ہی عمل ہے۔ بیٹا، اب ایک ہی راستہ ہے کہ اب تم خود اس عمل کا توڑ کرو۔ تمہیں 7 دن یہ عمل کرنا ہوگا، جیسے تمہاری بیوی توڑ کر رہی تھی، بالکل ویسے ہی۔ اگر تمہاری نیت صاف ہوئی تو تم اپنے خاندان کی حفاظت کر پاؤ گے، اور مخالف میں جو لوگ عمل کر رہے ہیں وہ نقصان اٹھائیں گے، اور اگر تم ڈر گئے یا ہمت ہار گئے تمہیں نقصان ہوگا۔ میں نے پختہ ارادہ کیا، میں اپنے خاندان کی حفاظت کروں گا۔ میں نے بھی وہ عمل کیا، کیونکہ میری نیت صاف تھی، اس لیے میں کامیاب رہا۔ میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ ہسپتال میں تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نوازا۔ میری ایک چاند سی بیٹی میری گود میں آ گئی۔ سلمیٰ اب بالکل ٹھیک تھی، پر کچھ دن کے بعد مجھے پتہ چلا میری چاروں بہنیں آج کل پھیلی ہوئی ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں، پر میں ان سے ملنے نہیں گیا، لیکن ہاں، میں نے انہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ ہم لوگ وہاں سکون سے رہتے ہیں۔ اس محل وبا کی وجہ سے میری بڑی بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ چھوٹی بہن بھی بامشکل موت کے منہ سے نکلی ہے۔ اس واقعے کے بعد میری سب بہنیں میرے گھر آئی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے اور میری بیوی سے معافی مانگی اور بتایا کہ یہ سب انہوں نے بڑی بہن کے کہنے پر کیا تھا۔ اب انہیں اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کر لی ہے۔ میں نے اور میری بیوی نے انہیں معاف کر دیا اور سبھی بہنوں کی شادی کر دی۔ آج وہ اپنے گھر اور ہم اپنے گھر خوش ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کریں، رشتوں کو قبول کریں اور کبھی بھی نفرت میں اتنا آگے نہ بڑھیں کہ واپسی کا کوئی راستہ نہ رہے۔ یہ بات سچ ہے کہ خونی رشتے کبھی کبھی دشمن بن جاتے ہیں۔ جائیداد، دولت جو اس دنیا میں ہی رہ جانی ہے، اس کے پیچھے پڑ کر اپنے خونی رشتوں کا خون کر دیتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنا قیمتی وقت دیا۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو ایک اچھا سا کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اچھی سبق آموز کہانیاں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔